اب بات کریں گے عالمی منظرنامے کی۔ سر درد امریکی خاتون کے لیے قسمت کی دیوی ثابت ہوا، جس کے باعث وہ $5 لاکھ کی لاٹری جیت گئیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں دینے والا جب بھی دیتا ہے دیتا چھپڑ پھاڑ کے ہے۔ ایسا ہی کچھ امریکی خاتون کے ساتھ ہوا جو دردناک سر درد میں مبتلا تھیں، لیکن جب وہ اسٹور سے سر درد کی دوا لینے گئیں تو لکھ پتی بن کر لوٹیں۔ جی ہاں، اولگا ریچی نامی خاتون کا سر درد ان کے لیے اس وقت خوشی کا باعث بن گیا جب وہ اسٹور سے سر درد کی دوا لینے گئیں اور ساتھ میں لاٹری کا ٹکٹ بھی خرید لیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اولگا ریچی کا کہنا ہے کہ میں ٹکٹ اور دوا خرید کر گھر لوٹی تو میں نے دیکھا کہ میرے ٹکٹ پر بمپر انعام لکھا ہے، جس کی انعامی رقم $5 لاکھ ہے۔ امریکی خاتون کا کہنا ہے کہ یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا۔ میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جس نے بمپر انعام جیتا ہے۔ میں خوشی سے تقریباً بے ہوش ہو گئی تھی۔ امریکی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے بھارت سے کہا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں لگائی پابندیاں ہٹا کر کشمیریوں کے بنیادی حقوق فوری طور پر بحال کرے۔ جو بائیڈن نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کے حقوق کی بحالی کے لیے فوری ضروری اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے شہریت اور رجسٹریشن کے متنازع قوانین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ جو بائیڈن کے پالیسی پیپرز میں دیگر ممالک میں مسلم کمیونٹیز کے ساتھ ہونے والے مظالم کو بھی روکنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بیان پر بھارتی امریکی گروپ کو آگ لگ گئی اور انہوں نے اس پر نظر ثانی کی درخواست کی، جس کا جو بائیڈن کی ٹیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ افغانستان کی اعلیٰ کونسل برائے قومی مفاہمت کے سربراہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات شروع ہونے پر طالبان کے ساتھ ملک میں عبوری حکومت کے قیام سے متعلق بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں۔ عبداللہ نے یہ گفتگو تنازعات کے حل اور ان کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے ادارے امریکی انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ایک مباحثے کے دوران کی۔ مباحثے کے دوران افغان رہنما سے سوال کیا گیا کہ وہ افغان حکومت اور طالبان کی مشترکہ عبوری حکومت کے قیام سے متعلق طالبان کی تجویز تسلیم کر سکتے ہیں۔ عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ فریقین کو کئی دہائیوں سے جاری دشمنی ختم کرنے کے لیے سمجھوتا کرنے پر تیار رہنا چاہیے، اس لیے مذاکرات کی میز پر آئیں اور وہاں بات کریں۔ عبداللہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے خیالات میں لچک پیدا کرنی ہوگی، اب ہمیں پائیدار امن کے راستے پر چلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بھارت میں کرونا وائرس پر قابو پانے کی حکومت کی تمام کوششیں ناکام ہونے لگیں۔ 24 گھنٹوں میں 17,000 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے ساتھ متاثرین کی تعداد 4,73,000 سے زائد ہو گئی۔ متاثرین کے لحاظ سے بھارت پہلے ہی دنیا میں چوتھے مقام پر پہنچ چکا ہے اور اب صرف امریکہ، برازیل اور روس سے ہی پیچھے رہ گیا ہے۔ بھارتی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں میں 16,922 نئے کیسز سامنے آئے، جو اب تک ایک دن میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اس کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد 4,73,345 ہو گئی۔ خبر رساں ادارے کے مطابق نئے کیسز اور اموات کے معاملے میں بھارت میں ہر روز نیا ریکارڈ بن رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 418 اموات کے ساتھ کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 14,907 ہو گئی ہے۔ یوں تو متاثرین کی تعداد کے لحاظ سے مغربی ریاست مہاراشٹر اب بھی سر فہرست ہے، جہاں اب تک 1,42,899 کیسز درج ہو چکے ہیں اور 6,739 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ دارالحکومت نئی دلی نے اب اقتصادی دارالحکومت ممبئی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بھارتی فورسز نے ایل او سی پر ایک دفعہ پھر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ دشمن کی فائرنگ سے ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے ایل او سی کے کریلا سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ایک خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ پاک فوج کی جانب سے بھارتی فورسز کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ دنیا بھر میں کچھ انوکھی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں، تاہم ایک حیران کن خبر مصر سے آئی ہے، جہاں پر دارالحکومت قاہرہ میں ایک شخص نے بیوی کو اپارٹمنٹ کی 5ویں منزل سے اس لیے نیچے پھینک دیا کیونکہ اسے کرونا وائرس ہو گیا تھا۔ عرب نیوز کے مطابق 25 سالہ خاتون زندہ بچ گئی۔ انہیں ہمسایوں نے ہسپتال پہنچایا، جہاں ان کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کیا گیا، جبکہ اس کے خاوند کو گرفتار کر لیا گیا اور پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ اس آدمی نے پولیس کو بتایا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے۔
اور یہ معاملہ اس وقت سنگین صورتحال اختیار کر گیا جب خاتون کورونا کا شکار ہو گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے متاثر ہونے کا خوف تھا۔ میری بیوی نے 3 ٹیسٹ کروائے جو مثبت آئے، اور جب میں نے گھر چھوڑنے کا کہا اور اس نے انکار کر دیا، جس پر میں نے اسے دھکا دے دیا۔ رخ کریں گے کھیلوں کے میدان کا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے بابر اعظم کو نوید سناتے ہوئے کہا کہ وہ مستقبل میں تینوں فارمیٹس کی کپتانی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ وسیم خان کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ اپنے دیگر ہم عصر کھلاڑیوں سے عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود بابر اعظم نے ثابت کیا کہ وہ کھیل کا دباؤ برداشت کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ بابر اعظم اس وقت پاکستانی ون ڈے اور T20 ٹیم کے کپتان ہیں، جبکہ اظہر علی ٹیسٹ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں۔ پی سی بی چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے نوجوان کھلاڑی بابر اعظم کا جنوبی افریقہ کے سابق کپتان گریم سمتھ سے موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کھلاڑیوں نے اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی اپنی ٹیموں کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری نبھائی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ 5 ریزرو کرکٹرز اور مینجمنٹ کے ایک رکن کے کووڈ-19 ٹیسٹ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ریزرو کھلاڑیوں میں بلال آصف، عمران بٹ، محمد نواز، موسیٰ خان اور رحیل نذیر کے نام شامل ہیں۔ جمعرات کو ہونے والے ٹیسٹ میں مینجمنٹ کے ایک رکن مساجر محمد عمران کا ٹیسٹ بھی لیا گیا ہے۔ بلال آصف، عمران بٹ، موسیٰ خان اور محمد نواز کو پہلے ہی دورہ انگلینڈ کے لیے اعلان کردہ 4 ریزرو کھلاڑیوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ تاہم محمد رضوان کی جگہ رحیل نذیر کی بطور بیک اپ وکٹ کیپر اور ملنگ علی کی جگہ محمد عمران کی بطور بیک اپ مساجر کووڈ-19 ٹیسٹنگ کی گئی۔ قومی اسکواڈ کی ٹیسٹنگ کے پہلے مرحلے میں وکٹ کیپر محمد رضوان اور مساجر ملنگ علی کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے تھے۔ جمعرات کو اسکواڈ میں شامل 18 کھلاڑیوں اور مینجمنٹ میں شامل 11 اراکین کے کووڈ-19 ٹیسٹنگ کا دوسرا مرحلہ مکمل کر لیا گیا، جبکہ پہلے مرحلے میں مثبت نتائج آنے والے 10 کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کے ایک رکن کا دوسرا کووڈ-19 ٹیسٹ 26 جون بروز جمعہ کو ہوگا۔ انگلش فٹ بال لیگ کا ٹائٹل لیورپول نے 30 سال بعد جیت لیا۔ محمد صلاح کی ٹیم نے آخری بار 1990 میں ٹائٹل جیتا تھا۔ لیورپول شہر کے میئر کی جانب سے کرونا وائرس کے باعث لوگوں کو گھروں پر رہنے کی اپیل کے باوجود ہزاروں مداح جشن منانے کے لیے جمع ہو گئے۔ لیورپول کے کئی کھلاڑیوں نے بھی جشن میں شرکت کی۔ شہریوں نے آتش بازی کی۔ لیورپول کو اب بھی 7 میچ کھیلنے ہیں، لیکن وہ پوائنٹس کے باعث ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام آن لائن ویمنز انٹروڈکٹری کوچنگ کورس آج سے شروع ہو گئے ہیں۔ ملک بھر کے 16 مختلف فٹ بال کلبز اور ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والی 27 خواتین کھلاڑی اس میں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ کورس پی ایف ایف کے 1 ماہ طویل کوچنگ کورسز کے سلسلے کا حصہ ہے۔ اس سلسلے کا آغاز گزشتہ ہفتے ویمن آن لائن کوچنگ ریفریشر کورس کے انعقاد سے ہوا تھا۔ اس کے بعد پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن لیگ کے کوچز کے لیے ریفریشر کورسز اور مرد حضرات کے لیے تعارفی انٹروڈکٹری کوچنگ کورس کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ رگز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے رگز نیوز اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu rnnnews.com۔ اس کے ساتھ آصف اقبال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔